اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندو کانگریس نواز علماء مسلم لیگ کی سخت مخالفت کر رہے تھے تاکہ پاکستان کا قیام ممکن نہ ہو سکے، اور جماعت احمدیہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ سے قیام پاکستان کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے والی امتیازی حیثیت کی حامل جماعت تھی۔ اس لیے ہندو کانگریس نواز علماء مسلم لیگ کو ناکام بنانے کے لیے جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ کانگریس نواز علماء کے ایک حصہ نے ہندوستان میں رہنا پسند کر لیا۔ کانگریس نواز وہ علماء جو پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت کو جاری رکھا، بلکہ اس مخالفت میں پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لی۔ ان علماء نے اپنی شعلہ افشاں تحریروں اور تقریروں سے ملکی فضا کو آلودہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے اخبارات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حساس دل محب وطن شہری علماء کے اس فعل کی مذمت کر رہے تھے، اور وہ برملا کہہ رہے تھے کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کے پیچھے ان علماء کا منصوبہ وطن عزیز پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ اس طرح پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مخالفت جڑ پکڑنے لگی، اور پھر جماعت احمدیہ کی مخالفت ان لوگوں کا پیشہ بنتا چلا گیا، کیونکہ عام مسلمانوں میں مقبول ہونے کے لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت ایک آسان مضمون ہے، اور یہ علماء حکومت پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، حالانکہ متحدہ ہندوستان میں جماعت احمدیہ کی مسلم لیگ میں شمولیت مسلمان ہونے کی بنیاد پر تھی، اور یہ وہ علماء تھے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے اور پاکستان کو پلیدستان کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ وہ علماء تھے جن کے بارے میں مطابق اخبار انقلاب لاہور 20 اکتوبر 1945 قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئٹہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا: مجھے معلوم ہے کہ ہمارے خلاف بعض طاقتیں کام کر رہی ہیں، اور کانگریس ارادہ کیے بیٹھی ہے کہ ہماری سرحدوں کو ان مسلمانوں کی امداد سے پریشان کر دیا جائے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ مسلمان ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بطور کارندے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان صدائے ہوئے پرندے ہیں، یہ صرف شکل و صورت کے اعتبار سے ہی مسلمان ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو وزیر خارجہ کے عہدہ پر فائز فرمایا۔ مئی 1952 کا واقعہ ہے کہ جماعت احمدیہ کراچی کا سالانہ جلسہ 17-18 مئی بروز ہفتہ اتوار بعد نماز مغرب جہانگیر پارک میں ہونا قرار پایا۔ اس جلسہ کے اعلان جماعت احمدیہ کراچی کی طرف سے پوسٹروں، ہینڈ بل اور دعوتی خطوط کے ذریعہ کیا گیا۔ جماعت احمدیہ کراچی کی طرف سے اس جلسہ کا اعلان ہوتے ہی کانگریس نواز علماء نے مسجدوں میں تقریریں کر کے عوام الناس کو اشتعال دلانا شروع کر دیا، اور اس جلسہ کو ناکام بنانے کے لیے ہر ناجائز ذریعہ استعمال کرنے کی ترغیب دی جانے لگی۔ جلسہ کے روز جلسہ کا افتتاح ہوتے ہی احمدیت مخالف علماء نے لوگوں کے بڑے ہجوم کے ساتھ نعرے لگانے اور گالیاں دینی شروع کر دیں۔ پولیس امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر ان لوگوں نے پولیس پر بھی پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ لوگ گندی اور فحش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے اور بھنگڑے ڈالتے۔ آخرکار ان لوگوں نے اسٹیج کے گرد پولیس کا بنایا ہوا حصار بھی توڑ دیا، بجلی کی تاریں کاٹ دیں اور لاؤڈ اسپیکر گرا دیا۔ لوگوں کے اس ہجوم نے احمدیوں کی کاروں پر پتھر پھینکے۔ اس پتھراؤ سے کئی ایک کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بعض کو سخت نقصان پہنچا۔ جلسہ کے دوسرے دن سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی تقریر شروع ہوتے ہی ان علماء نے ایک بہت بڑے ہجوم کے ساتھ
احمدیت مخالف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پولیس کو مجبوراً آنسو گیس استعمال کرنی پڑی اور اس کے بعد غضبناک ہجوم نے احمدیہ شیزان ہوٹل کو آگ لگا دی۔ شاہ نواز کار شو روم پر پتھراؤ کیا گیا۔ اس طرح کئی ایک نئی کاروں کو بہت نقصان ہوا۔ احمدیہ فرنیچر ہاؤس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ جلسگاہ کی طرف آنے جانے والے کئی ایک احمدیوں کو مارا پیٹا گیا۔ احباب جماعت احمدیہ نے ظلم و تشدد پر انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا بہترین نمونہ قائم کیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سانحہ کے اگلے روز 19 مئی کو کراچی کے چیف کمشنر مسٹر نقوی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اس سانحہ پر گہرے دکھ اور صدمہ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، کسی شہری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ میں یہ تہیہ کر چکا ہوں کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گنڈوں اور کرایہ کے آدمیوں کے ذریعہ ہنگامہ کروایا گیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت پڑھے لکھے طبقہ میں شرافت موجود تھی، اس لیے پاکستان کے محب وطن اور سنجیدہ پریس نے اس واقعہ کی بہت مذمت کی۔ مثلاً انگریزی اخبار ایوننگ سٹار کراچی نے اپنی 19 جون 1952 کی اشاعت میں اس سانحہ کی بہت مذمت کی۔ اخبار نے لکھا، ہم نہایت سختی سے ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو جہانگیر پارک میں گنڈا گردی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو خاص نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان اور پاکستانیوں کی یکجہتی کو برباد کرنا چاہا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی دوسرے پر اپنے خیالات جبر کے ساتھ ٹھونسے جائیں۔ یہ طبقہ دلائل کا جواب تشدد سے دینا چاہتا ہے۔ یہ قابل مذمت ہے۔ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کو ہرگز کوئی پناہ نہیں دینی چاہیے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ اس وقت پڑھے لکھے طبقہ میں شرافت موجود تھی اور سچی بات کہنے کی جرأت بھی تھی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے بھی اپنے ایک اجلاس میں سانحہ کی بہت مذمت کی، لہذا بار ایسوسی ایشن کے 47 وکلاء نے چیف کمشنر صاحب کراچی کی پالیسی کی تائید میں 11 شقوں پر مبنی ایک بیان اپنے نام اور دستخطوں سے جاری کیا۔ مثلاً کہا گیا کہ ہم مندرجہ ذیل دستخط کنندگان ممبران انجمن وکلاء کراچی نے بعض متعصب افراد کے نہایت ہی افسوسناک اور ناخوشگوار رویہ اور اس سے پیدا شدہ گنڈا گردی کے متعلق چیف کمشنر صاحب صوبہ کراچی و دیگر اداروں کے متعدد بیانات پر انتہائی غور و خوض کیا ہے۔ یہ کہ پاکستان کا قیام اس بات کی ضمانت اور مسلم لیگ کی یقین دہانی پر ہوا تھا کہ پاکستان مختلف اقلیتوں اور فرقہ جات کے تمام جائز حقوق کی حفاظت کرے گا۔ لہذا اب حکومت کا یہ مقدس فرض ہے کہ وہ ان تمام مواعید اور یقین دہانیوں پر کاربند رہے۔ کوئی مملکت اپنی ہستی کے قیام کا ثبوت جھوٹے بیانات اور بہانہ تراشیوں سے نہیں دے سکتی، اور یہ کہ ہر قسم کی جمہوریت جس کا دستور تحریری ہو یا غیر تحریری، ہر شہری کو بلا لحاظ عقیدہ، رنگ، مذہب اور ملت تقریر و تحریر، جد و جہد اور مذہبی رسومات کی بجا آوری کی آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ اب ان وعدوں کا احترام نہ کرنا جو اس وقت کیے گئے جب پاکستان جملہ مسلم فرقوں کی متحدہ جدوجہد سے حاصل کیا جا رہا تھا، ایک اخلاقی اور مذہبی جرم ہے، اور یہ کہ اگر مختلف فرقوں کے درمیان جذبات منافرت کو پھیلانے کی اجازت دی گئی تو یہ مملکت کے لیے ناقابل اطلافی نقصان ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان کے علماء نسل بعد نسل اپنی انتہا پسند پالیسی پر چلتے رہے اور اپنی فرقہ وارانہ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ احمدیت دشمنی میں بھی شدت اختیار کرتے چلے گئے۔
جماعت احمدیہ کے خلاف 1953 میں ملک گیر ہنگامے برپا کیے گئے اور پھر 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف بھڑکائے گئے ملک گیر ہنگاموں اور فسادات میں ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کی انتہا کر دی گئی، اور اس وقت کی حکومت سے احمدیوں کے خلاف غیر مسلم ہونے کا ایسا فیصلہ کروایا گیا، جماعت احمدیہ کے خلاف غیر مسلم ہونے کا ایسا فیصلہ کروایا گیا جس کی مذہب اور دنیا کے کسی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہ ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف ظلم و ستم اور انتہا پسندی کا یہ باب پھر بھی بند نہ ہوا۔ اب مفاد پرست سیاستدان اور علماء اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے احمدیہ مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ افراد جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اور آج پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار کو پاکستان کے صورتحال کو سمجھنے کی استطاعت نہ ہے، کیونکہ پاکستانی معاشرہ پر ان علماء کا خوف ہے جو نظریہ پاکستان کے ہی خلاف تھے۔